الرسالہ فروری 2019۔ اللہ سے محبت۔ قرآن میں ایک تعلیم ان الفاظ میں آئی ہے، وَمِنَ النَّاسِ مَن يَتَّخِذُ مِن دُونِ اللَّهِ أَندَادًا يُحِبُّونَهُمْ كَحُبِّ اللَّهِ وَالَّذِينَ آمَنُوا أَشَدُّ حُبًّا لِلَّهِ۔ یعنی اور کچھ لوگ ایسے ہیں جو اللہ کے سوا دوسروں کو اس کا برابر ٹھہراتے ہیں، وہ ان سے ایسی محبت رکھتے ہیں جیسی محبت اللہ سے رکھنا چاہیے، اور جو اہل ایمان ہیں وہ سب سے زیادہ اللہ سے محبت رکھنے والے ہیں۔ There are some who set up equals with God and adore them with the adoration due to God, but those who believe love God most۔ قرآن کی اس آیت میں جو بات کہی گئی ہے وہ امر یا حکم کے صیغے میں نہیں ہے، بلکہ وہ خبر یا انفارمیشن کے اسلوب میں ہے۔ یعنی کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جن کی زندگی میں کوئی غیر خدا ان کی حب شدید کا مرکز بن جاتا ہے، لیکن جو لوگ ایمان والے ہیں، یعنی جن کو اللہ رب العالمین کی دریافت ہو گئی ہے، ان کا حال یہ ہوتا ہے کہ ان کے اندر بطور واقعہ اللہ رب العالمین سے حب شدید پیدا ہو جاتی ہے۔ اس آیت پر غور کرنے سے معلوم ہوتا ہے کہ انسان کے اندر ایک فطری کیفیت پیدائشی طور پر موجود ہوتی ہے، یعنی کسی چیز سے گہری محبت کا تعلق قائم کرنا۔ یہ حکم کا معاملہ نہیں ہے بلکہ فطری حالت کا معاملہ ہے۔ مومن وہ ہے جو اس حقیقت کو دریافت کر لے کہ اللہ رب العالمین اس کا سب کچھ ہے۔ اس وقت یہ ہوتا ہے کہ اللہ ہی کامل معنوں میں اس کا مرکز محبت بن جاتا ہے۔ اس کے برعکس کچھ لوگ جو فطرت کے اس معاملے کو دریافت نہیں کر پاتے، ان کا کیس غلط انتساب یا رانگ ایٹریبیوشن کا کیس بن جاتا ہے۔ وہ عدم دریافت کی بنا پر اپنے اس فطری جذبے کو اللہ رب العالمین کے سوا کسی اور سے منسوب کر لیتے ہیں۔ اس کا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ اللہ کے سوا کوئی اور ان کے اس فطری جذبے کا مرکز بن جاتا ہے۔ گویا شرک اور توحید دونوں انتساب کا معاملہ ہے۔ شرک غلط انتساب کا معاملہ اور توحید درست انتساب کا معاملہ۔